بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹی وی پرو۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کے اسلام آباد میں مندر بنانے کی اجازت دینے پر اکثریت کا یہی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے یا ہوتا ہے کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہے کیا؟ اس لیے عوام کو اسلامی شریعت کے اصولوں سے متعارف کرانے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اصول اور کچھ پوائنٹ بتاؤں گا تاکہ اس جہالت کا خاتمہ ہو جس میں حکومت اور عوام اکثریت میں مبتلا ہے۔ آگے چل کے میں جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی دکھاؤں گا جس میں واضح طور پر یہ موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسا شہر کہ جہاں پر پرانے زمانے کے ہندو لوگ موجود ہوں یا رہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسا شہر جو ہندوؤں کا تھا لیکن مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور اب وہاں پر ہندو کافی تعداد میں موجود ہے، وہاں مندر بنائے جا سکتے ہیں اور پرانے مندروں کو بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ جبکہ ایسا شہر کہ جس کو بنایا اور آباد دونوں ہی مسلمانوں نے کیا ہو، وہاں مندر نہیں بنایا جا سکتا۔ جیسا کہ اسلام آباد ہے، وہ 1962 یا 1964 میں پاکستانی حکومت نے خود ہی بنایا اور خود ہی اس کو آباد کیا۔ اس سے پہلے وہ ایک جنگل تھا۔ یہاں پر مندر کی تعمیر اسلامی اصولوں کے بالکل ہی خلاف ہے، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ مندر نہیں بننا چاہیے، وہ بھی اسلام آباد کے اندر، اگر ہم اس اصول کو دیکھیں۔ جبکہ اگر ہم دوسرے اصول کی طرف جائیں، وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کسی بھی مندر، گردوارہ، چرچ یا کسی بھی کنیسہ کی زمین تعمیر کرنے کے لیے مدد نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ بھی مسلمانوں کا ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کی یعنی کہ مندر، کلیسا اور چرچ وغیرہ کی تعمیر پر نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جہاں پر بھی کسی رہنے والے جو ہیں کسی بھی عبادت گاہ کی تعمیر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ماننے والے اس مذہب کے جس مذہب کی وہ بنا رہے ہیں عبادت گاہ، وہ خود اس کی کیوں نہ کریں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہندو ہیں، وہ اپنا مندر بنانا چاہتے ہیں، کرسچن اپنا چرچ بنانا چاہتے ہیں، یا سکھ ہیں جو اپنا گردوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو بنانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے وہ خود خرچہ کریں گے، نہ کہ حکومت پاکستان اس کا خرچہ برداشت کرنے کی مجاز ہے۔ کیوں؟ یہ ایک اسلامی اصول ہے اور اس مذہب کو ماننے والے خود ہی اس کو بنائیں گے۔ آگے جہاں تک سوال آتا ہے فتویٰ کے اندر، وہ یہ ہے کہ کیا دارالاسلام میں مندر، کنیسہ بنانا درست ہے، ٹھیک ہے نا، یا نہیں ہے؟ جواب اس صورت میں ہے کہ یہاں پہ کہ جو سوال کرنے والا ہے اس نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اکثر لوگ ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا۔ دارالاسلام کا مطلب ہے وہ جگہ یا وہ ملک جہاں پہ مسلمان اکثریت میں آباد ہیں اور اس ملک کو مسلمانوں نے ہی بنایا ہے، اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ تو کیا دارالاسلام کے اندر مندر اور کنیسہ بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس چیز کو بتانے سے پہلے میں آپ کو 3 طرح کے علاقے بتاؤں گا کہ جو دارالاسلام میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شہر کے جسے مسلمانوں نے ہی آباد کیا، اس لیے وہاں مسلمان ہی قیام پذیر ہوئے، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہیں وہاں پر تعمیر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ شہر مسلمانوں نے ہی بنایا، انہوں نے ہی آباد کیا، اس لیے وہ مسلمانوں کی ہی ملکیت ہے۔ وہاں پہ ہندو لوگ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو سکھ لوگ ہیں، کرسچن ہیں، وہ اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے۔ جبکہ دوسرا وہ علاقہ کہ مسلمانوں نے بزور طاقت فتح کیا اور وہ مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم ہو گئے اور اب وہ مسلمانوں کا ہی شہر بن گئے ہیں، تو وہاں پہ جو عبادت گاہیں ہوں گی وہ مسلمانوں کو نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنا ممنوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ جو یہ بنائیں گے مندر، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی اور مذاہب کے جو ہیں مسلمانوں کے علاوہ، مساجد کے علاوہ جو بنائیں گے وہ نئی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، البتہ وہاں اگر ہندو کافی تعداد میں ہو جاتے ہیں اور وہ اس شہر کی یا ملک کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، تو انہیں نئی عبادات کے لیے عبادت گاہیں بنانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ایک
دوسرا دارالاسلام کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور تیسرا وہ علاقہ کہ جو صلح کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں اور معاہدے کے تحت وہاں کی اراضی کو قدیم آبادی کی ملکیت تسلیم کیا گیا ہو، وہاں انہیں نئی عبادت گاہیں تعمیر کرنے کا حق ہے، اور اگر وہاں پہ موجود پہلے بھی عبادت گاہیں ہیں تو ان کی بھی اثر نو تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی مطلب کہ جو نئی وہ عبادت گاہیں ہیں وہ بنا سکتے ہیں وہاں پہ، ان کو اجازت ہے۔ تو میں آپ کو فتاوے دکھاتا ہوں ابھی کہ جو کہ دارالفتہ کراچی سے انہوں نے بھیجے ہیں اسلام آباد میں ان کو منظور کرنے کے لیے کہ جی یہ یہاں پہ مندر نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اسلام آباد کو مسلمانوں نے ہی بنایا ہے اور انہوں نے ہی اس کو آباد کیا ہے، جس بنا پر یہاں پہ مندر نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میں حکومت سے اس چیز کی اپیل کروں گا کہ وہ ان فتاویٰ کو دیکھیں اور اس پر غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اس بارے میں مفصل طور پہ بیان دیا ہے کہ مسلمانوں کے شہر اسلام آباد یعنی پاکستان کے دارالخلافہ میں مندر نہیں بنایا جا سکتا۔ انہوں نے بھی انہی چند چیزوں کے بارے میں ہی بتایا ہے، آگاہی دی ہے۔ تو میں حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں، اور دوستو آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں کہ یہاں پر مندر نہ بنایا جا سکے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں، کیا اقلیتوں کو حق نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اقلیتوں کو حق ہے، پاکستان میں اقلیتوں کا حق ہے، لیکن اسلام آباد کے اندر مندر بنانا بالکل غیر مناسب ہے۔ وہ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں نے ہی اس کو بنایا ہے، تو وہاں پہ مندر نہ بنایا جائے۔ یہ میری عوام سے پرزور اپیل ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور حکومت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مندر نہ بنائیں۔ تو دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ دوستو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں آئی، اس کو ضرور شیئر کریں، لوگوں تک یہ معلومات پہنچائیں تاکہ وہ اس دینی اور جو اصلاحی معلومات ہیں اس سے مستفید ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت بآسانی پہنچ سکے۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔